السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ السلام علیکم۔ آواز یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پھر دوبارہ یا ایھا الذین آمنو آیا۔ من یرتد، من جو کوئی، یرتد پھر جائے، کہاں سے نکلا؟ روٹ کیا ہے اس کا؟ را دال دال، رد، اور مرتد بھی یہیں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ منکم تم میں سے، جو کوئی پھر جائے تم میں سے۔ کم کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ تم تو ہو گیا، یہاں پہ کیا مطلب، کس کی طرف اشارہ ہے؟ مسلمانوں کی طرف۔ عن دین ہی، اپنے دین سے، ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے۔ کم کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، من یرتد جو کوئی مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، فسوف تو ان قریب، یأتی اللہ لے آئے گا اللہ، بقوم ایسی قوم، ایسے لوگ، یحبہم کہ وہ محبت کرے گا ان سے۔ یا کس لیے آ رہا ہے؟ وہ حب محبت کرے گا، ہم ان سے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ وَيُحِبُّونَهُ اور وہ، اور اور یو وہ، حبو محبت کریں گے، جمع کا صیغہ ہے، نہو اس سے، ہو کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، اور وہ محبت کریں گے اللہ سے۔ یحبہم وہ محبت کرے گا ان سے، ویحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے، یعنی اللہ سے۔ اذلۃ وہ بہت نرم ہوں گے، ذلہ ہے تو زلل سے ہی ہے، لام لام، لیکن یعنی پست، یہاں پہ نرمی کے لیے استعمال ہوگا، نرم دل ہوں گے۔ علی المؤمنین مومنوں پر، اعزۃ اور بہت سخت ہوں گے، تیز ہوں گے، اعزہ سخت ہوں گے، تیز ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر۔ یجاہدون وہ جہاد کریں گے، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اب یہ نا اہل ایمان کی نا صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ اہل ایمان کیا ہوتے ہیں۔ یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یخافون اور وہ نہ ڈریں گے، لومۃ لائم، لومۃ ملامت سے، لائم ملامت کرنے والے کی۔ لومہ کیا ہے؟ ملامت، اور لائم کیا ہے؟ ملامت کرنے والا، ملامت کرنے والے کی، ملامت سے اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، یخافون نہیں ڈریں گے، ولا یخافون۔ ذالک یہ، فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ہاں جی، اچھا اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں یہاں سے کچھ اس کے میننگز، جیسے اعزہ کا معنی آیا، اعزہ زبردست ہیں، سخت ہیں، تو عزیز کی جمع ہے، جی عزیز کی جمع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کا بت بھی تھا ایک عزہ، وہ مؤنث میں تھا، اسے بھی کہا گیا ہے، وہ یہ لفظ تھوڑا سا میں بیان ہے۔ لومہ ملامت کرنا، لائم کہتے ہیں کسی چیز کو برا سمجھ کر ملامت کرنا، اور لوم یعنی لوم اس کا روٹ ہوگا، لام واو میم، یہاں سے اس سے نکلے گا لوم، کسی چیز کو برا سمجھ کے اس کی ملامت کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو ہم تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر جو کوئی پھر جائے، لوگ اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، ہاں جی،
مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ کھڑا کرے گا وہ کون سی ہوگی؟ ان کی 4 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی کون سی ہے؟ جی، یحبہم، وہ محبت کرے گا ان سے، ٹھیک ہے، اور وہ محبت کریں گے اس سے۔ اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا، نمبر 1۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اذلہ، نرم دل ہوں گے، نرم ہوں گے کس پہ؟ یہ اہل ایمان پر، اور سخت کس پر ہوں گے؟ کافروں پر۔ نمبر 3 کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور پھر نمبر 4 اور اللہ کے بارے میں ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صفات اور خوبیوں کا مظہر تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا، دنیا میں ہی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ انہیں دے دیا۔ اچھا، آگے جو آیت آ رہی اسی میں سے جو ایک ٹکڑا آ رہا ہے اسی آیت کا، یا اسی کو دیکھیں گے، یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے۔ یعنی لومۃ لائم کو دیکھیں گے، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ صفت نہیں، سوری پڑھیں گے، صفت جو لفظ ہے نا اس کو صفت بولتے ہیں، صفت نہیں بولتے۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی، معصیت الہی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں، لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل ہی نہیں پاتے اور حق و باطل سے بچنے کی توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، ہم عام طور پہ دیکھیں کوئی کرسچن ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ بہت سارے لوگ اسی لیے بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے کہ ان کی کمیونٹی کے لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اور اگر کوئی جیسے مثال کے طور پہ بڑا گھرانہ اس طرح کا وہ پردہ کرنے لگ جائے خاتون، تو کچھ اسی وجہ سے بھی نہیں کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری عورتیں، بچیاں، یا داڑھی رکھنی ہے کسی نے، تو جی اکثر تو عورتیں ہی ریجیکٹ کر دیتی ہیں کہ داڑھی والا مرد نہیں ہونا چاہیے، تو شادی نہیں ہوگی۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ اکثر ایسے ریجیکٹ کر دیے گئے، کسی نے اگر داڑھی رکھنی ہے یا کچھ اور مسائل ہیں یعنی اس طرح کے، یا وہ جہاد میں جانا چاہ رہا ہے یا کوئی اور اس طرح دین کی طرف، تو پیچھے سے جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ملتا، تو وہ لومۃ لائم یعنی اس طرح کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا، تو پھر اللہ ایسی قوم کو لائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس سے محبت بھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اور ہم مومنوں پہ تو نرم نہیں ہیں، مومنوں کو ہم نے جیلوں میں ڈال دیا، ایمان والوں کو، کافروں کے ساتھ ہم نے دوستی کر لی، ان کے لیے ہم نرم دل ہیں، اور جہاد سے بھی منہ موڑ لیا، اور ہم خوف زدہ ہیں کہ امریکہ کہیں جو ہمارا مائی باپ ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یہ چیز۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر ایسی اللہ قوم لے آئے، کوئی ایسی قوم لے آئے گا، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے فلسطین بچانے کے لیے، ہماری ضرورت ہے نہیں، ضرورت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا، اور یہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں خود۔ انما، بے شک، ہاں جی، انما کیا ہے؟ کلمہ حصر، ٹھیک ہے، یہ پورے جملے کو انسرکل کر لیتا ہے۔ انما، بے شک، اصل میں بات دراصل یہ ہے، اصل میں بات ہی یہ ہے کہ ولیکم، ولی تمہارا، دوست تمہارا، یہ ولی ہے، واو لام یا، ٹھیک ہے۔
ولی تمہارا دوست تمہارا اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے، الذین وہ جو یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز، پڑھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ ساتھ میں ان کی یہ بھی صفت آ گئی ہے۔ اچھا، یہ اور الگ سے ان کی صفتیں ہیں مسلمانوں کی۔ مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رکوع خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں۔ اچھا، جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا تو اب اس سوال کے آنسر اس کا یہ دیا جا رہا ہے کہ پھر دوستی کن سے کرنی ہے؟ ان سے تو کرنی ہی نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر ان کے ماننے والے اہل ایمان ہیں۔ کرے گا یہ تولا سے پھرنا نہیں ہے، یعنی جو کوئی اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف سے پھرے گا نہیں، اللہ کی طرف پھرے گا، یوں کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں اصل میں روٹ دیکھ رہی تھی، روٹ اس کا ولی والا نہیں ہے، روٹ اس کا پھرنا ہی ہے، لیکن اللہ کی طرف پھرے گا، اللہ کی طرف سے نہیں پھرے گا، اوکے جی۔ وَمَن يَتَوَلَّ جو کوئی دوستی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے، پس بے شک گروہ اللہ ہی کا غالب آنے والا ہے۔ اس کی کریکشن کر لیجیے گا۔ یہ حزب اللہ اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ حزب اللہ کون سی ہے؟ جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے، کافروں، مشرکوں اور یہود و نصارہ سے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، محبت و موالت کا تعلق نہ رکھیں۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر یقین رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس عرب نے اور یہ عربوں نے اور یہ ہمارے لوگ اگر یہ ان سے دوستی رکھتے ہیں تو پھر جو ہے ایمان کہاں گیا سارا۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہی حزب اللہ ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آئی تھنک آخری آیت ہے یہ والی، جس کا میں نے ابھی ترجمہ پڑھا۔ یعنی اہل ایمان کی یہ نشانی ہے، اور یہ صحابہ کرام پہ پوری لاگو ہوتی ہے۔ آگے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، پھر یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے۔ حکم کیا تھی یہ سورت؟ سورہ حلال والحرام، یعنی اس کا جو حلال ہے اس کا آرڈر جو آپ نے مان لینا ہے، اور یہ آخری صورت ہے، اس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، پھر آ گیا لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین ان کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا کا کیا روٹ تھا؟ ہاذا حمزہ، حز ان، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل، لام عین با، من الذین ان میں سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ پھر اب اوتوا الکتاب کیا کہ ہے یہود و نصارہ ہی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور ساتھ میں کافروں کو بھی، یہ کون ہے؟ یہ ہنود، پہلے یہود و نصارہ ہے، اور یہ والکفار میں کون لوگ ہیں؟ یہ اب کے ہنود، یہ مودی اور اس کی ساری اولیاء دوست۔ اے مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ، یا کافر ہوں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ہاں جی
والکفارہ اور کافروں کو، یعنی یہ بات پیچھے مل رہی ہے نا، لا تتخذو کے ساتھ ہی کفایت کر گیا. یہ لا تتخذو کے ساتھ اتخذو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو ہنسی مذاق، یہ لا تتخذو کے ساتھ اوت الکتاب یہود و نصارہ اور کفار سارے اس کے ساتھ مل رہے ہیں. نہیں میم، نہیں، یہ جو والکفارہ ہے نا اور کافروں کو، اولیاء الگ سے ہے، دوست، ان کو دوست نہیں بنانا. ہاں جی، یہ لا تتخذو کے ساتھ دیکھیں نا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے. اب ایک اور ساتھ میں حکم آ رہا ہے اور بہت ہی اہم. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں. ٹھیک ہے، اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور کفار سے مشرکین مراد ہیں. اب کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور اب ہندوستان ہے، کسی سے بھی آپ نے اس طرح کی دوستی نہیں رکھنی. یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. استغفر اللہ. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہی کچھ. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب پکارتے ہو تم طرف نماز کے، اتخذوها، تو وہ بنا لیتے ہیں اسے، اتخذوها، ہا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ صلاۃ کی طرف. تو وہ بنا لیتے ہیں اسے ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل. ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، یہ میں کیا چیز ہے؟ یہ سارا، یہ جو انہوں نے ہنسی مذاق بنا لیا ہے تمہارے دین کو، بِأَنَّهُمْ، بے وجہ اس کے ہے کہ وہ، بوجہ اس کے کہ وہ قوم، ایسی قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون، جو عقل ہی نہیں رکھتی. جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان دیتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے. تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر پیچھے چل دیتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو تب پھر نکل جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کے نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹائم ہم دیکھ رہے تھے جلدی اذان ختم ہو تو ہم باتیں کرنی شروع کرتے ہیں. یہ تو میں ویسے ایک الگ سے بات کر رہی ہوں، لیکن خیر یہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے، اور شیاطین جو یعنی جو انسان شیاطین ہے ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ اور اسی طرح حجت ہے، کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے ندا کا تو ذکر کیا، لیکن ندا کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں گے، یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے. یعنی اذان کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، وہ حدیث سے ملتے ہیں. یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہے جو اس کی حجیت اور ماخذ دین ہونے پر دلیل ہے. اچھا، بہرحال تو یہ بات ہے کہ ہنسی کھیل، یعنی جب نماز ہوتی ہے تو وہ اسے ہنسی کھیل میں اڑا دیتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، آپ کبھی نوٹ کیجئے گا مساجد کے باہر، اور انہیں نہیں پرواہ کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں. اور جو کفار ہیں، اور جیسے اب بیت المقدس میں ہو رہا ہے، نہیں آپ نے دیکھا جیوز کو، یہودیوں کو، کہ وہ کیا کر رہے ہیں مساجد کے اندر، کھیل تماشے کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کر رہے. دیکھیے گا، سرچ کیجیے گا، اب انہوں نے قبضہ کیا ہوا اس پہ، ویڈیو دیکھیے گا ان کا طریقہ کہ وہ جو قبلہ اول ہے اس کے اندر وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک حکم عام ہے کہ وہ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک.